غیر ممکن کو یوں ہوتے ہوئے دیکھا ممکن، جاگتی آنکھوں سے جنت میں گزارے کئی دن، اس کو کیا ہو یقین جس نے دیکھا نہیں کبھی روضہ تیرا۔ جب ہم بات کرتے ہیں امام رضا علیہ السلام کی تو ہمارے تصور میں مولا کا روضہ آ جاتا ہے، اور ہم تمام کے دل میں وہ تمنا آتی ہے کہ ہم بھی شاہ خراسان کے روضے تک پہنچ سکیں اور آپ کے روضے کا دیدار کر سکیں۔ ہمارے پروگرام چرچا ٹائم میں آج ہم امام رضا علیہ السلام کی زندگی پر نظر ڈال رہے ہیں، تاکہ جس طرح ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امام رضا علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، تو وہ دعویٰ پروف بھی صحیح تبھی ہوگا جب ہم آپ کے بارے میں جانیں اور آپ کی اہمیت کو، آپ کی فضیلت کو، آپ کے رتبے کو پہچانیں۔ ہمارے پروگرام میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہے عالی جناب مولانا ذکی حسن صاحب۔ آئیے سب سے پہلے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمہ۔ جی مولانا صاحب، جس طرح ہم بات کر رہے ہیں ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی، تو مولا کی اگر ہم زندگی پر نظر ڈالیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں مولا سے جو محبت کرتے ہیں تو کئی سارے لوگ ہیں جو مولا کو چاہتے ہیں، لیکن اگر ہم بات کریں دشمن کی تو دشمن بھی مولا کو جانتے تھے، ان کی اہمیت کو پہچانتے تھے، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جس طرح مامون اس بات پر بار بار اصرار کر رہا تھا۔ تو یہاں پہ مامون نے انہیں ولی عہد بنانے کے لیے جو ہے مدینے سے خراسان بلوایا، جی، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا وجہ تھی کہ جس بنا پر مامون نے امام رضا کو اپنا ولی عہد بنایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات میں واضح کر دوں کہ یہ مأمون بنی عباس کا ایک خلیفہ ہے کہ جس کی حکومت ایسے وقت میں شروع ہوئی تھی کہ جب پوری طرح سے اسلامی حکومت، جس کا نام اسلامی رکھا گیا تھا، یہ حکومت متزلزل تھی، بے پناہ خطرات تھے۔ نہ صرف یہ کہ دوسروں سے خطرے تھے، بلکہ خطرات کا عالم یہ تھا کہ خود مسلمانوں کے درمیان یہ ایک جذبہ پایا جا رہا تھا کہ اس ہارون کے لڑکے مامون کو ہٹایا جائے، جی، اور اس کا ایک بہت بڑا ریزن یہ بھی تھا کہ اسی مامون نے اپنے بھائی امین کو قتل کروایا تھا، صرف اس لیے تاکہ یہ گدی مل جائے، یہ سیٹ مل جائے، یہ پوزیشن اس کے پاس آ جائے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ وہ چیز تھی کہ جو اسلام کے بالکل اگینسٹ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ زور زبردستی کے ذریعے سے اسلامی حکومت پہ قابض ہو جائیں۔ لہٰذا مسلمانوں کے درمیان ایک خاص غصہ تھا، اور یہی نہیں کہ مسلمان ناراض تھے، بلکہ عالم یہ تھا کہ خود بنی عباس کے بقیہ افراد کہ جو اس مامون کے خلاف امین کو پسند کرتے تھے، وہ بھی اس کے بالکل اگینسٹ تھے۔ تو اس زمانے میں 3 طرح کے گروہ تھے کہ جو اس مامون کے لیے چیلنج بن گئے تھے۔ مسلمانوں میں عام افراد کہ جو اس کو لائک نہیں کرتے تھے، بنی عباس کے وہ افراد کہ جو امین کے گروہ کے تھے کہ جو اس کے بالکل سامنے کھڑے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ جو اہل بیت اطہار کا چاہنے والا، وہ طبقہ کہ جو رسالت مآب اور اہل بیت اطہار کے لیے اپنی زندگیوں کو قربان کر دینے والا، وہ طبقہ بھی پوری طرح سے مامون کے سامنے کھڑا تھا۔ اور وہ مامون کے لیے نہ صرف یہ کہ اس کی حکومت کو نہیں لائک کر رہے تھے، بلکہ اس کے خلاف یہ افراد کھڑے ہونے پر بھی تیار تھے۔ ان سب کو اسے خاموش کرنا تھا۔ وہ بنی عباس کو تو کسی حد تک خاموش کر سکتا تھا، لیکن مسلمانوں اور پھر یہ خاص گروہ کو نہیں خاموش کیا جا سکتا تھا، سوائے یہ کہ وہ یہ ثابت کر لے جائے کہ میری یہ حکومت اللہ اور رسول اللہ کی تائید سے حاصل ہوئی ہے، یعنی ان کی طرف سے سٹیمپڈ ہے، ان کی طرف سے اپرووڈ ہے۔ جی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اتنا اصرار کر رہا تھا امام رضا علیہ السلام کہ آپ کو بلایا جائے اور آپ کو مدینے سے یہاں لایا جائے، اور پھر اس انداز میں مدینے سے گویا آپ کو بغیر آپ کی رضایت کے وہاں سے لایا گیا، مدینہ طیبہ سے آپ تشریف لائے، اور پھر اب آپ کے سامنے آپ کو تعجب ہوگا، جو پرپوزل رکھا وہ پہلی بات یہ تھی کہ آپ خلیفہ بن جائیے، میں ولی عہد بن جاؤں، یا پھر اگر یہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں تو خلیفہ میں رہوں گا، آپ میرے جانشین ولی عہد بن جائیں۔ تو بظاہر تو ایسا لگے گا آپ کو کہ پھر اس کے معنی ہے کہ مامون بہت زیادہ پسند کرتا تھا، اپنے کو قربان کر رہا تھا۔ یہ بات نہیں ہے، فیکٹ یہ ہے مامون یہ دیکھ رہا تھا کہ اگر انہوں نے خلافت کو ایکسیپٹ کر لیا، مجھے ولی عہد بنا دیا، تو سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ میری حکومت اسلامی حکومت ہوگی، رسول اللہ کا جانشین مجھے قبول کر رہا ہوگا، تو سارے مسلمان میری حکومت کو
گویا کہنا چاہیے قانونی سمجھیں گے. یہ پولیٹکس تھی, یہ پولیٹکس تھی. اور پلان یہ تھا کہ اگر امام نے خلافت کو قبول کر لیا تو امام کے بعد کون خلیفہ بنے گا؟ وہ جو ولی عہد ہوگا. امام کو زہر دے دیا جائے گا, نتیجہ یہ ہوگا کہ ولی عہد فوراً خلیفہ بن جائے گا, اور پھر سارے مسلمان ایکسپٹ کریں گے, اس لیے کہ فرزند رسول نے ایکسپٹ کر لیا تھا, لہٰذا اب یہ حکومت کوئی قانونی ہو جائے گی. یعنی پلان کیا گیا. بائی ہک اور بائی کروک خلیفہ تو میں ہی بنوں گا. اور اگر امام نے خلافت کو قبول نہیں کیا, ولی عہدی کو قبول کر لیا, تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ جس کے جانشین امام معصوم ہوں تو اس کا اصل بھی تو اللہ کا نمائندہ سمجھا جائے گا. پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ خلافت کو سارے مسلمان ایکسپٹ کر لیں گے. میرا مسئلہ ایک امام رضا علیہ السلام کی بنا پہ پوری طرح سے حل ہو جائے گا. وہ خلیفہ بنے یا ولی عہد بنے, ہر دو صورت میں میں سیف ہو جاؤں گا اور پوری طرح سے میری حکومت قانونی ہو جائے گی. یہ سوچ کر اس نے یہ امام کے سامنے رکھا. امام نے صاف منع کر دیا کہ میں اس خلافت کو نہیں قبول کروں گا. بڑا پیارا جواب امام نے دیا تھا کہ اگر یہ خلافت اللہ کی طرف سے ہے تو پھر تمہیں مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے, پھر اللہ مجھے دے. اور اگر یہ خلافت تمہاری ہے, تمہارا حق ہے, تو پھر تب بھی تمہیں دوسرے کو دینے کا حق نہیں, تم کو رکھنا چاہیے. اس سے ہی بات سمجھ میں آ گئی کہ مولا نے صاف اعلان کر دیا کہ تمہارے پاس جو یہ خلافت ہے نہ اللہ کی طرف سے ہے نہ تمہارے اختیار میں ہے کہ کسی اور کو دے سکو. مولا نے اس کو قانونی طور پہ ایکسپٹ نہیں کیا. اب ایک آپشن بچا, وہ تھا ولایت عہدی کا, کہ مولا اس کے جانشین بنے. یہ جانشینی مولا کو نہ صرف یہ کہ ڈرا لفظ اس لیے مناسب نہیں ہے کہ امام معصوم کے لیے ڈر لفظ مناسب نہیں ہوتا, لیکن آپ کو باقاعدہ دھمکایا گیا, آپ کو فورس کیا گیا کہ آپ کو اسی وقت قتل کیا جائے گا. مجبور کیا گیا اس بات کے لیے کہ آپ کو اس ولایت عہدی کو قبول کرنا ہے. مقصد کیا تھا؟ اپنی حکومت کو قانونی بنانا تھا. مولا نے اس مجبوری میں قبول کیا, لیکن یہ شرط رکھی کہ میں نہ تو تمہارے امور میں دخالت کروں گا, نہ کسی کو معین کروں گا کسی کام کے لیے, نہ کسی کو ہٹاؤں گا. میرا کوئی کام نہیں ہوگا, میرا کوئی کام تمہاری اس حکومت میں نہیں ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ امام ہیں تو ولی عہد, لیکن کوئی بھی کام اس طرح کا جو سرکاری طور پر حکومتی طور پہ امام سے لیا جائے وہ کام امام سے نہیں لیا گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کو صاف پتہ چل گیا کہ امام نے مجبوراً قبول کیا ہے, یہ امام کی پسند نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جس انسان کے پاس ہائی پوسٹ ہوتی ہے وہ نیچے کی پوسٹ کو کبھی ایکسپٹ نہیں کرتا. امام معصوم کو اللہ کی طرف سے امامت کا منصب ہے ملا ہے, تو اس منصب کے مقابل تو یہ سارے پوسٹ جتنے بھی ہیں سب چھوٹے چھوٹے ہیں, ان کا تو ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لہٰذا امام نے مجبوراً صرف اس لیے تاکہ مسلمانوں کا خون محفوظ رہ جائے, مسلمانوں کے لیے ایک موقع مل جائے کہ وہ اپنی زندگی کو اچھے سے گزار سکیں, اس کو قبول کیا. لیکن اب یہاں پر ایک بڑا مسئلہ تھا. مسئلہ یہ تھا کہ اس مامون نے امام کو انٹروڈیوس کرانا شروع کر دیا کہ یہ میرے جانشین ہیں. جی, کافی سکے وغیرہ بھی بنا کے بھی آپ کے لیے وہ سکہ بنوایا کہ جس پر ایک طرف اپنا نام لکھا اور پھر دوسری طرف خود امام کا نام لکھا, تاکہ لوگوں تک یہ میسج جائے کہ خلیفہ یہ ہیں, یہ ان کے جانشین ہیں. اب امام کی ذمہ داری یہ تھی کہ لوگوں تک اس بات کو اور کلیئرلی پہنچائیں کہ میں دل سے جانشینی کو قبول نہیں کر رہا ہوں اور اللہ بھی اس جانشینی پر راضی نہیں ہے. لہٰذا امام کے بیانات آپ دیکھیے, اپنے اصحاب سے, اپنے پاس ملنے آنے والوں سے, ان لوگوں سے, حتیٰ کہ جو حکومت میں تھے وہ بھی جب امام کے پاس آتے تھے صاف امام منع کر دیتے تھے, میرا کوئی تعلق حکومت سے نہیں ہے, میرا کوئی تعلق کسی ایسے کام سے کہ جو رکھنے یا ہٹانے سے متعلق ہو, میرا کوئی کام اس میں نہیں ہے. صاف طور پہ امام واضح کرتے تھے کہ میرا اس طرح کے کاموں سے کوئی رشتہ نہیں ہے. تو یہ جو ذہنوں میں تصور ہے کہ بنی العباس کا یہ خلیفہ کہ جس نے امام کو یہ موقع دیا کہ جانشین بنائے, یہ ایسا نہیں ہے. یہ پوری طرح سے ایک پولیٹکس تھی. ورنہ امام معصوم کو وہاں سے مدینہ طیبہ سے اتنی دور بلانا یہ خود ایک ظلم تھا کہ جس ظلم کی بنا پر بنی العباس نے, ٹھیک اسی طرح جس طرح سے بنی امیہ اہل بیت اطہار پہ ظلم ڈھاتے رہے, اسی طرح سے یہ بھی ظلم ڈھایا گیا کہ امام کو اتنی دور سے یہاں پر بلایا گیا. اہل بیت اطہار کو
مدینہ طیبہ میں رہنا، قیام کرنا بہت پسند تھا۔ جی مدینۃ الرسول ہے، مدینۃ النبی ہے، پیغمبر اسلام کا شہر ہے، بالکل۔ اپنے جد کے مدینے میں رہنا بے پناہ پسند تھا۔ جی سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکل رہے تھے گریہ فرما رہے تھے۔ جی 8ویں امام جس موقع پہ مدینہ طیبہ سے نکل رہے تھے، آپ نے باقاعدہ مجلس عزا منعقد کی، فرمایا کہ گریہ کرو میں جا رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو مدینہ طیبہ کو چھوڑنا بالکل پسند نہیں تھا، لیکن بنی العباس کے ظلموں میں سے ایک ظلم یہ ہے کہ 8ویں امام، 9ویں امام، 10ویں امام، 11ویں امام، ان سارے ائمہ اطہار کو پھر مدینہ طیبہ سے دور رکھا گیا، اور اسی لیے ان ائمہ اطہار کی قبریں، ان ائمہ اطہار کی بارگاہیں مدینہ طیبہ میں نہیں ہیں، بقیہ ملکوں، بقیہ شہروں میں۔ جی مولانا صاحب، جس طرح آپ نے واضح طور پر ہمیں یہ بتا دیا کہ مولا کی ذات کس طرح امپورٹنس رکھتی ہے، تو ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اگر بات کریں ہم اہل خراسان کی، تو ان کے لیے بھی امام رضا علیہ السلام کی جو ذات ہے، جو شخصیت ہے، وہ کتنی اہم ہے، کتنا امپورٹنس رکھتی ہے؟ امام علیہ السلام جہاں پر بھی ہوں وہاں والوں کے لیے بھی اور بقیہ تمام علاقے والوں کے لیے برکت کا سبب ہوتی ہیں۔ جی اور 8ویں امام علیہ السلام کا بھی اس خراسان تک آنا اگرچہ آپ کی پسند نہیں تھی، اس کے باوجود خراسان والوں کے لیے بہت زیادہ برکتوں کا سبب ہے۔ بہت ساری برکتیں ہیں جو امام کے اس خراسان میں آ جانے کے بعد سامنے آئی ہیں، جن میں سے ایک بہت بڑی برکت، ایک بہت بڑا مسئلہ تھا ان علاقوں میں اس زمانے تک، اور اس سے پہلے بھی تھا، عرب میں تو بہت زیادہ یہ مسئلہ تھا، لیکن ایران کے لیے اس زمانے میں ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا تھا یہ بارش کا مسئلہ۔ بالکل، پانی کا نہ ہونا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا تھا، اور اسی لیے قبیلے وہاں جا جا کے بستے تھے کہ جہاں پہ بارش ہو جائے اور کچھ پانی جمع ہو جائے۔ جب تک پانی رہتا تھا یہ قافلے وہاں پہ رہتے تھے، پانی ختم ہو جاتا تھا تو پھر تلاش میں نکل پڑتے تھے۔ خراسان کے لیے ملتا ہے کہ اس زمانے میں یہ بہت بڑی پرابلم تھی، اور ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب پوری طرح سے پانی ختم ہو گیا، یعنی اب کہیں بھی ذرا بھی پانی نہیں ہے، قحط سالی ہے۔ ایسے موقع پر سب نے پوری کوشش کر لی، درباری علماء نے بھی کوشش کر لی، دربار سے متعلق افراد نے بھی کوشش کر لی، اس زمانے کے جتنے لوگ تھے سب اپنے اپنے پیمانے پہ کوشش کر رہے تھے، لیکن یہ بارش تب دوبارہ شروع ہوئی کہ جب ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے جا کر صحرا میں نماز پڑھی، اور تاریخ میں ملتا ہے کہ ابھی آپ نے اپنی نماز مکمل نہیں کی تھی کہ آسمان پر بادل ظاہر ہوئے، اور ان بادلوں کا عالم یہ تھا کہ اس طرح سے بادل گھر کے آ رہے تھے کہ لوگوں نے جلدی جلدی وہاں سے نکلنا شروع کیا کہ چلیں اپنے واپس اپنے اپنے شہر، اپنے اپنے علاقے۔ مولا نے اس موقع پہ روکا، فرمایا گھبرا کیوں رہے، پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ یہ بارش کے پانی کو جو اللہ نے بھیجا ہے یہ ابھی بقیہ علاقوں کے لیے جو تمہارے سروں سے گزر رہا ہے بادل، ابھی تمہارے علاقے کا بادل تو پہنچا ہی نہیں ہے۔ جب تم سب اپنے اپنے شہر، اپنے اپنے علاقے پہنچ جاؤ گے تب یہ بارش کا انتظام اللہ کی طرف سے ہوگا اور تم سب پر بارش ہوگی۔ میں اس لیے جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کو اتنا خیال ہے اپنے ان بندوں کا، اور امام کی دعا کا اتنا اثر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بارش کے لیے آنے والے دعا کرنے والے مؤمنین کو زحمتوں میں پڑنے کا موقع آ جائے، لہٰذا ان کے لیے ایسا انتظام کیا جائے کہ وہ اپنے اپنے گھر پہنچ جائیں، تب ان کے لیے یہ برکت، یہ اللہ کی رحمت جو امام کے ذریعے سے آئی وہ سامنے آئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام کا وہ زمانہ کہ جس زمانے میں برکتوں کے لیے کوشش کرتے تھے لوگ، لیکن جب امام بیچ میں واسطہ قرار پاتے تھے یہ امام کے ذریعے سے لوگوں تک برکت پہنچتی تھی۔ ایک جملہ اور میں عرض کرتا چلوں جلدی سے کہ اسی زمانے میں امام کو اس بات کے لیے اس موقع ملا کہ لوگوں کے درمیان وہ نماز قائم کریں کہ جو اصل نماز عید رسالت مآب نے پڑھائی ہے، اور یہی وہ موقع تھا کہ جس کے لیے امام جس موقع کے اوپر اسی خراسان سے آپ باہر نکلے، آپ کی دوش پر اسی طرح سے عبا جیسے پیغمبر اسلام پہنتے تھے، وہی امامہ جو رسالت مآب کا ہے، وہی انداز کہ جس انداز سے رسالت مآب نماز کے لیے نکلتے تھے، پورے اسی شان و شوکت کے ساتھ امام نکلے۔ دنیا کو یہ بات پتہ چل گئی کہ وارث پیغمبر کون ہے، اس لیے کہ جو اپنے جد کے نقش قدم پر چلے وہی وارث ہوتا ہے۔ سرکار امام رضا علیہ السلام اس نماز عید کے لیے نکلے، لیکن وقت کی سیاست اور حاکم کی طرف سے شرارت اس طرح سے کی گئی کہ پھر امام کو واپس بلا لیا گیا، تاکہ اگر امام نے نماز پڑھا دی
تو پھر حکومت اور حاکم کہاں رہ جائیں گے؟ پھر تو لوگ یہ کہیں گے کہ پھر ان کو ہی حاکم ہونا چاہیے۔ نتیجے میں امام کو واپس بلا لیا گیا یہ کہتے ہوئے کہ آپ کی زندگی کے لیے خطرہ ہے، آپ واپس چلے جائیں، اور پھر ظالم نے نماز پڑھائی تو ظاہر سی بات ہے کہ امام تو پھر وہاں نہیں رہیں گے، امام اپنے جگہ جہاں پہ قیام پذیر تھے وہاں پہ تشریف لے آئے۔ لیکن اس سے یہ بات پتہ چلی کہ جب بھی امام معصوم کو موقع ملتا ہے وہی سیرت جو رسالت مآب کی ہے، وہی طریقہ کار جو رسالت مآب کا ہے، وہی شریعت جو اللہ نے نازل کی ہے، اسی کو لوگوں کے درمیان رائج کرتی ہیں، اور اسی لیے حقیقی جانشین پیغمبر کا وہی ہوتا ہے کہ جس کو اللہ روئے زمین پر جانشین معین کرتا ہے۔ بے شک یہ تو بات رہی اہل خراسان والوں کے لیے اور ان کی برکتیں رہی، لیکن ہم کیسے امام رضا سے برکت حاصل کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو میں عرض کروں کہ امام کے وجود کی سب سے بڑی برکت یہی ہے کہ پہلے معصوم ہیں کہ جو سرزمین مدینہ سے جب تشریف لائے ہیں اس خراسان تک، تو آپ سے ملاقات کرنے کے لیے پہلے معصوم ہیں کہ مدینے سے لوگ آ رہے تھے۔ بقیہ معصومین کی حیات طیبہ میں بقیہ جگہوں سے لوگ آتے تھے، لیکن 8ویں امام سے ملاقات کرنے کے لیے، آپ سے ملنے کے لیے، آپ کے ملاقات کے شوق میں لوگ مدینہ طیبہ سے آئیں، اور اسی لیے اس مبارک اور بابرکت شہر قم میں جو اصل برکت ہے وہ امام رضا علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے آنے والی اس بہن کی برکت ہے جو مدینہ طیبہ سے تشریف لائی ہیں۔ اس طرح سے نہ جانے کتنے مدینے کے رہنے والے اس شہر مدینہ سے امام سے ملاقات کرنے آئے، اور اب آئیے آپ کی بات کی طرف میں آپ کو لے کے آؤں، اور ان میں اچھے خاصے وہ افراد تھے کہ جن کا تعلق رسالت مآب کے خاندان سے تھا، جو جناب سیدہ کی اولاد میں تھے، اور یہی وجہ ہے کہ 8ویں امام کے زمانے میں بہت سارے سادات کرام اسی مدینہ طیبہ سے امام سے خراسان ملاقات کرنے کے لیے تشریف آئے، اور پھر وہاں سے یہ بقیہ علاقوں کی طرف منتقل ہوئے۔ یہ بخارا جتنے سادات گئے، یا وہ افراد کے جو ہندوستان تک بھی آئے، یا پاکستان یا بنگلہ دیش، ان سارے علاقوں میں جتنے بھی سادات آئے وہ تقریباً 8ویں امام کے خراسان آنے کے بعد اس طرف منتقل ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری ان علاقوں میں جو مذہب کی برکت سامنے آئی، جو دین پیغمبر ان سارے علاقوں تک پہنچا، وہ 8ویں امام کے خراسان آنے کے بعد کی برکتیں ہیں۔ ورنہ آپ جانتے ہیں تاریخ ہندوستان میں سب سے پہلے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پوتے ہیں کہ جو سرزمین ہندوستان پہ آئے تھے، اور ان کے بعد یہ اسلام یہاں کے اوپر شروع ہوا تھا، لیکن جو اصل رونق ہے وہ 8ویں امام کے خراسان آنے کے بعد ان سارے علاقوں میں یہ اسلام، یہ مذہب، یہ اللہ کا دین پھیلا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام معصوم کے وجود کی برکت صرف ایک شہر سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ آپ کے وجود کی برکت کا مشاہدہ آج ہم اس پورے خطے میں، پورے علاقے میں مشاہدہ بھی کر رہے ہیں، اور ان برکتوں کو قریب سے دیکھ بھی رہے ہیں۔ بے شک جی بالکل ٹھیک۔ مولانا صاحب، جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا بی بی معصومہ قم کا، ٹھیک ہے، تو ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ اگر ہم امام رضا علیہ السلام کی زندگی پر نظر ڈالیں تو مولا نے بھی مدینہ سے سفر شروع کیا، امام حسین علیہ السلام نے بھی مدینہ سے سفر شروع کیا۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ بی بی زینب تھی، لیکن جب ہم امام رضا علیہ السلام کی بات کریں اور آپ کی بہن کی بات کریں تو آپ کا رشتہ کس طرح کا تھا، اور آج کے لوگوں کے لیے، آج کے بھائی بہنوں کے لیے کس طرح ایک انسپریشن بن کے سامنے آتا ہے؟ آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ جس طرح سے سرکار سید الشہداء امام حسین کی بہن جناب زینب علیہ مقام صلوات اللہ وسلام علیہ کا ایک خاص منصب ہے امام حسین کی نگاہ میں، اور ساتھ ہی ساتھ امام حسین کے لیے آپ شریکت الحسین قرار پائیں، اسی طرح سے شہزادی قم جناب فاطمہ معصومہ صلوات اللہ وسلام علیہ کا بھی ایک خاص درجہ اور رتبہ ہے 8ویں امام کی بنسبت۔ آپ نے 8ویں امام سے اپنی محبت کا اظہار کرنے اور 8ویں امام سے ملاقات کرنے کے لیے اسی مدینہ طیبہ سے سفر شروع کیا خراسان کا، لیکن درمیان میں اسی قم کے قریب آپ تشریف لائیں، اور پھر اس عالم میں کہ آپ بیمار ہوئیں اور یہیں اسی شہر قم میں دفن ہوئیں۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ سارے راستے جہاں آپ کو موقع ملتا تھا 8ویں امام کی امامت کو لوگوں تک پہنچا رہی تھی۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 8ویں امام کی ولایت عہدی، 8ویں امام کا جانشین بن جانا خلیفہ کا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔
8वें इमाम की इमामत और विलायत अहम है, और उस पैगाम को जनाब मासूम क़ुम बार बार रास्ते में जहां मौका मिलता था 8वें इमाम की इमामत को, आपकी विलायत को लोगों तक पहुंचा रही थी, और ये बात वाज़ेह कर रही थी कि आज इस वक्त रुए ज़मीन पर अगर कोई नुमाइंदा परवरदिगार और अल्लाह का वली है तो सिर्फ और सिर्फ 8वें इमाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम। मौलाना साहब ये भी कह सकते हैं ना हम लोग कि जिस तरह बीबी ज़ैनब को हम कहते हैं कि वॉइस ऑफ करबला है, जी, तो उसी तरह बीबी मासूमा क़ुम सलामुल्लाह अलैहा ने यहाँ पे विलायत को आम करने का किरदार बहुत अच्छे से निभाया है। अब यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से बीबी ज़ैनब ने करबला से शाम तक इमाम हुसैन के मकसद की तबलीग की, उसी तरह से बीबी मासूमा क़ुम ने मदीने से लेके क़ुम तक इमामत और विलायत के पैगाम को लोगों तक पहुँचाया है। बिल्कुल ठीक, एब्सोल्युटली। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि उस वक्त के लोगों के लिए ज़ात इमाम रज़ा जो है बरकत का सबब थी, और वो अपनी मुश्किलात जो है इमाम रज़ा तक पहुँचाने के लिए वो खुद मिलते थे। लेकिन आज इमाम रज़ा हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उनका रोज़ा जो उनका रोज़ा मुक़द्दसा है वो हमारे दरमियान है। तो किस तरह से हम इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं? यकीनन इमाम की बारगाह जब हम लोग पहुँचते हैं तो इमाम की ज़ियारत के दरमियान जो जुमले हम पढ़ते हैं, अगर उन जुमलों पर भी तवज्जो दे लें तो खुद बखुद इमाम की बरकतें हमारे वजूद में उतरती जाएंगी। मसलन जिस मौके पर हम ज़ियारत के लिए इमाम की बारगाह में पहुँचते हैं, ज़रिए अक़दस तक पहुँचने से पहले ये जुमला कहते हैं कि अशहदु अन्नका तस्मउ कलामी, मौला मैं गवाही देता हूँ कि आप मेरी बात सुन रहे हैं, इसी के साथ साथ आप मुझे देख रहे हैं, बेशक तरुद्दो सलामी, मेरे सलाम का आप जवाब दे रहे हैं, बेशक ये सारी बातें खुद विलायत और इमामत का इकरार हैं। इसलिए कि बज़ाहिर इमाम आज हमारी निगाहों के सामने नहीं है, लेकिन हम इमाम की निगाहों में हैं। हम नहीं इमाम को देख पा रहे हैं, लेकिन इमाम की इमामत का हम इस तरह से इकरार कर रहे हैं कि मौला आप हमें देख रहे हैं, हमारा मुशाहिदा कर रहे हैं। और ये वो इमामत का एक पैगाम है कि जो खुद बखुद इमाम की बारगाह में पहुंचने के बाद लोग महसूस करते हैं। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि यही इमाम की बारगाह में जिस मौके पर इंसान पहुंचता है, एक उस अज़ीमुश्शान हरम में पहुंचने के बाद महसूस होता है कि वाक़ईन जन्नत में आ चुका है। बेशक वहाँ एक ऐसा माहौल, एक ऐसा समा दिखाई देता है कि जिसमें हर शख्स अपने दिल की बात इमाम से कह रहा है, कि सुकून के साथ अपनी जगह पे खड़े होकर इमाम को सलाम कर रहा है, कितने अच्छे अंदाज से इमाम के कलाम को सुनने, इमाम तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। वो एक अजीब मंजर होता है। और फिर उसके बाद जिस मौके पर इंसान इमाम के सामने जाकर बैठे, वाक़ईन ऐसा महसूस होता है कि इमाम मासूम की बारगाह में आकर बैठा है, इमाम की निगाहों में खुद मौजूद है, इमाम की नज़रें उस तक पहुँच रही हैं। ये जो एहसास है, ये ख़ुद इंसान के अंदर इमामत का वो जज्बा, विलायत का वो जज्बा पैदा करता है कि जिस जज्बे को हासिल करने के लिए हम सभी को 8वें इमाम की बारगाह तक खुद को पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली। मौलाना साहब आपका सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। जी, अभी यहाँ पे आखिर में यही कहना चाहूँगा कि खुदावंद आलम की बारगाह में बस हम दुआ गो है कि हम सबको इमाम रऊफ़, इमाम रज़ा की ज़ियारत इनायत फरमा। आमीन। मैं एक जुमले के ज़रिए से अपनी बात को मुकम्मल करना चाहूँगा। हमारे इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनकी विलादत बासआदत का मौका है, मौला ने एक जुमला फरमाया है। आप भी इंशाअल्लाह जब ज़ियारत पे जा रहे हैं तो आप ज़रूर मुशाहिदा कीजिएगा, वहाँ भी ये जुमला लिखा हुआ है मौला के हरम के बाहर कि इज़ा नज़लत बिकुमुश शदाइद फ़स्तईनु बिल्लाहि फ़स्तईनु बिना इलल्लाह। मौला ने फरमाया कि जब मुश्किलात का हुजूम तुम पर आन पड़े तो ऐसे मौके पर अल्लाह की बारगाह तक पहुंचने के लिए हमसे मदद तलब करो, बेशक हमसे मदद मांगो, हम तुम्हें अल्लाह तक पहुंचाएंगे। और यकीनन जब इंसान का दिल टूटने लगे, जब मुश्किलात ज़्यादा हो जाएं, जब सख्तियाँ किसी तरह से भी उसको सुकून न लेने दें, दरवाज़े बंद महसूस होने लगें, इमाम की बारगाह में आएँ, इमाम से वाक़ईन दिल से तवस्सुल करें। यकीनन अल्लाह तक आवाज़ तभी पहुँचती है जब इमाम मासूम को इंसान वसीला बनाता है। मुश्किलात ख़त्म हो जाती हैं, सख्तियाँ परेशानियाँ मिट जाती हैं। शर्त यही है कि इमाम की बारगाह में आएँ, इमामत के इकरार के साथ दुआ करें, अल्लाह इंशाअल्लाह
تمام زائرین کی مشکلات کو امام کے توسط سے دور فرمائے۔ جی بالکل، بہت بہت شکریہ آقا۔ ویورز، آخر میں بس آپ سے یہی کہنا چاہیں گے کہ ہماری زندگی میں جب بھی کوئی مشکل ہمارے سامنے آتی ہے اور ہم ہمارے 8ویں امام کو وسیلہ بنا کر آپ کو آپ کی بہن بی بی معصومہ کم کا واسطہ دے کر دعائیں مانگتے ہیں تو وہ دعائیں اکثر قبول ہو جاتی ہے۔ تو ساتھ ہی آج آپ کی ولادت کے موقع پر ہم ہمارے 8ویں امام امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں بی بی معصومہ کم کا واسطہ پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہوتے ہیں کہ وہ دن بھی جلدی آ جائے کہ جب ہم آپ کی خدمت میں آپ کے روضے پر آ سکیں۔ اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ۔ پیغام انسانیت، شکریہ۔ که خالق دنیا و خالق محشر بگوشین سخنم تا امان بری آخر که قلعه اسم را لا اله الا الله حسین و زفت و مشید بدی و خوشمنظر